أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الضيوح برحمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. درود بھیجے کہ محمد احباب اعزاء، کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گئے. سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. سلسلہ عبادت طویل نہیں ہے، بڑی مختصر سے جماعت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. توجہ ہے سب کی. پروردگار عالم آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مالک اس گھر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. پروردگار حق ابا عبداللہ ہم سب کو سیرت مولا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حب آل محمد نصیب فرمائے. عشق مولا سے سرشار فرمائے. ہم سب کو اپنی آنکھوں سے صاحب کا دیدار نصیب فرمائے. ایک بار درود بھیجو میرے محمد آل. پروردگار عالم نے اپنی لارے کتاب میں لباس مجاز میں یہ ارشاد فرمایا، یعرفون نعمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں. بس اگر ترجمہ پہنچ گیا تو بات مکمل ہے. چیپٹر نمبر 16 16واں سورہ قرآن کا اور اس کی ایک آیت مجیدہ کا جز. یعرفون نعمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں. ثم ینکرونہا، جان رہے ہیں کہ یہ نعمت ہے، اس کے بعد اس کا انکار کر رہے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اے محبوب نہ گھبرائیے، اکثریت ہے ہی کافروں کی. قرآن ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس اس کی ابتدائی اگر ہم دیکھیں، پروردگار نے اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ انسان کو متوجہ کیا. آیت نمبر 81 فرماتا ہے واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر والسرابیل تقیکم بأسکم كذلك يتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. اب وہ آیت آئی یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا وأکثرهم الکافرون. تو سنو بھائی، اللہ نے تمہارے لیے ہر شے کو بنایا ہے، وہ ہر شے تمہارے لیے نعمت ہے. اللہ نے تمہارے لیے پہاڑ بنائے ہیں، بس میری طرح متوجہ رہو، اللہ نے تمہارے لیے پہاڑ بنائے ہیں، وہ پہاڑ تمہارے لیے نعمت ہے. پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، وہ غار تمہارے لیے نعمت ہے. سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے تمہیں لباس کیے، وہ لباس تمہاری نعمت ہے.
تمہیں جنگ میں جانے کے لیے ایک شے دی جسے زرا کہتے ہیں، جس سے تم پہن کے اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہو، وہ زرا تمہارے لیے نعمت ہے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، سنو تمہارے رب کی مرضی ہی کچھ ایسی ہے کہ تم انسانوں پر اپنی نعمتوں کو یوں ہی تمام کرتا رہے۔ پالنے والے یہ نعمتیں کیوں دے رہا ہے؟ لعلکم تسلمون، دے اس لیے رہا ہوں تاکہ تم ہمارے مسلمان بن جاؤ۔ یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، اللہم عجل ولی کا فرق۔ اگر پہنچ رہی بات الحمدللہ، کہ یہ نعمتیں دے اس لیے رہا ہوں تاکہ تم ہمارے مسلمان بن جاؤ، ٹھیک؟ اور اب سلسلہ خطاب متوجہ ہوا محبوب خدا کی جانب، فرمانے لگا پروردگار اے میرے حبیب فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہم نے انہیں نعمتیں بتلا دی ہیں، اب آپ کا کام یہ ہے کہ پیغام پروسیڈ کرو۔ پہنچ گیا؟ اور اب آواز دی یعرفون نعمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، ثم ينکرونها، جان رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں، پھر اس کے باوجود ان کا انکار کر رہے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، محبوب نہ گھبرا، اکثریت ہے ہی کافر۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے اصول، دیکھیے انسان جب دنیا میں آیا، بڑی تیزی سے سنیے گا، انسان جب دنیا میں آیا تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ 16واں سورہ۔ اچھا یہ جو 16واں سورہ ہے نا، ایک اشارہ کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے، ایک علم ہے علم العادات، مانوس ہے نیومرولوجی، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ دیکھیں تو سلطان کربلا، میرے مولا کریم کربلا کے نام کا عدد 128 ہے۔ کتنے ہیں عدد امام حسین کے نام کے؟ احسنتم، 128، 128 عدد ہے میرے مولا کے نام کے، اور اس سورہ کی سورہ نحل کی آیتیں بھی 128 ہے۔ جو پہنچ گیا ہے وہ پہنچ گیا ہے، یا صاحب زمان، اشارہ ہے بہرحال اس سورہ کی آیتیں بھی 128 ہے۔ بہرحال پروردگار عالم نے انسان کی کیفیت ذکر کیا اور کیفیت کو بیان کیا، فرمانے لگا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یہ آیا اس طرح دنیا میں کہ کچھ نہیں جانتا تھا، جو انسان اس دنیا میں آیا کچھ نہیں جانتا تھا۔ جعل، سنو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، سماعت ہم نے تمہیں دی ہے، کہ دیکھنے کی طاقت ہم نے تمہیں دی ہے، دل و دماغ ہم نے تمہیں دی ہے، تاکہ ان طاقتوں سے علم کو حاصل کرو، اس کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر سے پیش کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان جب دنیا میں آ رہا ہے تو کچھ نہیں جانتا، اس کیفیت میں آیا۔ اب آئیے پروردگار عالم نے انسان کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورتوں کو انسان سے پہلے خلق کر دیا، انسان بعد میں بڑھا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر پانی ضرورت ہے انسان، بولو بھائی بچوں، احسن پانی ضرورت ہے، پانی پہلے خلق ہوا، انسان بعد میں بڑھا، ٹھیک ہے؟ پانی انسان کے ساتھ رہا، انسان چلا گیا، پانی رہ گیا۔ آکسیجن ضرورت ہے انسان، ضرورت ہے، آکسیجن پہلے خلق ہوئی، انسان بعد میں بڑھا، انسان چلا گیا، آکسیجن رہ گیا۔ تو اب یہ فارمولا بھی ذہن میں رکھیں کہ پروردگار عالم نے انسان کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو انسان سے پہلے خلق کیا ہے، ان نیڈز کو انسان سے پہلے خلق کیا ہے، وہ نیڈز پہلے خلق ہوئی، انسان کے ساتھ رہی، انسان چلا گیا، ضرورت رہ گئی، ٹھیک؟ اب اگر یہ اصول ذہن میں آ گیا تو اس موضوع کو اب یوں سمجھیے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، انسان آیا ہے کہ کچھ نہیں جانتا، یعنی جو انسان اس دنیا میں آیا ہے شکم مادر سے وہ کچھ نہیں جانتا، چاہے میں ہوں چاہے آپ آئے ہیں تو جاہل آئے ہیں۔ تو اب انصاف سے بتاؤ اس جاہل انسان کی سب سے بڑی ضرورت کا نام ہدایت ہے یا نہیں؟ جو بول رہا ہے امام زمانہ راضی رہے اس سے، اس انسان کی جو کچھ نہیں جانتا، اس انسان کی سب سے بڑی ضرورت کا نام ہدایت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو ہدایت ہو نہیں سکتی جب تک ہادی نہ ہو، یا صاحب زمان، ہدایت ہو نہیں سکتی جب تک ہادی نہ ہو۔ تب یہاں بھی یہی اصول آئے گا کہ ہادی ہے ضرورت، ہادی ہے نیڈ، تو ہادی انسان سے پہلے خلق ہوگا، انسان کے ساتھ دنیا میں رہے گا، انسان چلا جائے گا، ہادی رہ جائے گا۔ درود بھیجے مل کے محمد آل امام حسین راضی رہے۔ اب عبداللہ ہم سب کو اپنی معرفت سے بہرمند فرمائے، تو ہادی ہے ضرورت حضرت انسان سے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہادی انسان سے پہلے خلق ہوگا، انسان کے ساتھ دنیا میں رہے گا، انسان چلا جائے گا، ہادی
اچھا یہی وجہ ہے کہ رب نے جسے پہلے بنایا اسی کو پہلا ہادی بنا دیا. تھوڑا ساتھ چلتے رہے تو انشاءاللہ کسی نتیجے تک آ جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آخری کے بعد بھی ایک ہادی رکھا. اے حبیب انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے میرے محبوب آپ منذر ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی رکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آخری کے بعد بھی ایک ہادی رکھا. تو ہدایتوں کا سلسلہ چلا، اور وہ سلسلہ ہدایت جناب آدم سے جس کا آغاز ہوا، توجہ ہے، جناب آدم سے جس کا آغاز ہوا، وہ سلسلہ ہدایت چلتے 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 پہنچا میرے اور آپ کے نبی، نبیوں کے سردار، محبوب خدا، خاتم الانبیاء، حضرت احمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ اس سے بہتر ہدیہ صلوات پیش کر سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار تک اب بس میں نے تمہید ہو گئی مکمل. دو باتیں اور مسئلہ. سرکار تک سلسلہ ہے. میرا نبی کون ہے؟ ایک فقرہ. ملت تشیع کے عقیدے کے مطابق جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہو اسے محمد کہا جاتا ہے. احسن. ٹھیک ہے نا؟ نبی کی بزم ہے، بزم رسالت میں شمع رسالت کا پروانہ بیٹھا ہوا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے صحابی بزم رسالت میں تشریف فرما ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حسین ابن علی بزم رسالت میں آئے. ٹھیک ہے نا؟ سلطان کربلا بزم رسالت میں آئے. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ رسول کا نواسا اپنے نانا کی بزم میں آیا، حسین کا مسلم ہے، اور پیارے نبی کی، محبوب خدا کی نگاہ حسین سے پڑی، تو نبی آخر زمان میں حسین کی جانب دیکھ کے یہ فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ یہ فرمایا مرحباً بک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ مرحبا. کاش کہ میں پہنچا سکتا ہوں. اے ابا عبداللہ مرحبا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کی جانب متوجہ ہوا. نبی نے چلتے ہوئے اپنی جانب آتے ہوئے حسین کو دیکھ کے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا یا زین السماوات والارضین، اے ساتوں زمینوں کی زینت حسین مرحبا. یا صاحب ساتوں آسمانوں کی زینت حسین مرحبا. حضرت ابی فرماتے ہیں میں نے بزم رسالت میں ہاتھوں کو جوڑ دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ تو نبی نے فرمایا مرضی آپ کی ہے جیسے سن لینا. نبی نے فرمایا ابی پہچان لو یہ علی کا بیٹا حسین ہے. صاحب زمان اے ابی پہچان لے یہ علی کا بیٹا حسین ہے. یہ جتنا زمین پہ بلند ہے آسمانوں پہ اس سے زیادہ بلند. صلوات اللہ سلام اللہ علیہ. پہنچ رہا ہے پیغام دوستو. امام حسین آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. اب عبداللہ آپ سب کو اپنے روزے کا دیدار نصیب فرمائے. اس سے بڑی دعا اس پر سے اللہ کو میرے پاس ہے کوئی نہیں. اور یہ بھی کہہ دوں کہتا رہا ہوں اس ذکر کے طفیل دنیا کے جس کونے پہ جاتا ہوں یہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا. یاد رکھنا میری بات کہ کربلا پیسوں سے نہیں، کربلا ارادے سے جاتے ہیں. جو بول رہا ہے امام زمانہ اس سے راضی رہے. کربلا پیسوں سے نہیں، کربلا ارادے سے جاتے ہیں. مالک مولا کا فرمان ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو سال میں 2 بار حسین کی زواری کو جاؤ. اگر نہیں افورڈ کر سکتے سال میں 1 بار حسین کی زواری کو جاؤ. مولا آپ کی ریت میں کچھ ایسے ہیں جو یہ نہیں کر سکتے. تو سنو زندگی میں 1 بار حسین کی زواری کو جاؤ. مولا کچھ ریت میں ایسے بھی ہیں جو 1 بار بھی زندگی میں یہ کام نہیں. کہ سنو نمک سے روٹی کھا لو 1 بار حسین کی زواری کو.
مولا کچھ ایسے ہیں جو نمک سے روٹی کھانے کے بعد بھی یہ کام نہیں کر سکتے. کہا کریم کی بارگاہ میں آئے ہو، گھبرانے کی بات نہیں ہے. ارے سخی اور کریم میں ایک فرق ہوتا ہے. سخی سوال کے بعد دیتا ہے، کریم سوال سے پہلے دیتا ہے. کیا صاحب عظمت. کہا کریم کی بارگاہ میں آئے ہو، اگر نمک سے روٹی کھانے کے بعد بھی حسین ابن علی کی زواری نہیں کر سکتے تو ایک کام کرو، جب کربلا دل میں مچلنے لگے نا تو اپنے گھر کی چھت پہ چلے جاؤ، کربلا کا رخ کرو، 3 بار حسین کو سلام کرو. یوں آواز دو، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. ابا عبداللہ زواری میں نام لکھ لیتے ہیں. کتنے کریم ہے میرے مولا. یہ حسین ابن علی کی ہستی ہے، سلطان کربلا کی ہستی ہے. زمانہ کیا سمجھے گا کہ حسین کیا نہیں، دنیا کیا درک کرے کہ ابا عبداللہ کی ہستی کیا. قریب کربلا یا صاحب زمان. ایک زیارت پڑھتے ہیں ہر شب جمعہ. میرے بچوں کو، جوانوں کو پڑھنی چاہیے. جوانوں کو تو یوں ہر روز پڑھنی چاہیے. زیارت کو زیارت وارثہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر نہیں ہر روز پڑھ پا رہے تو شب جمعہ مس نہیں کرنا. شب جمعہ آپ نے زیارت وارثہ کی تلاوت کرنی. اس کے آثار دیکھیں گے کہ کیا رونما ہوتے ہیں اس کے آثار. ٹھیک ہے نا. زیارت وارثہ. اچھا عرفاء نے، اور یہ بھی میں ایک بات کہوں، کربلا اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو کربلا کو عینک عرفان سے سمجھو. ساتھ ہے سارے. کربلا سمجھنا چاہتے ہو چشم معرفت سے سمجھو. کربلا یوں ہی نہیں سمجھا. کربلا کے معاملات یکسر مختلف ہیں. ٹھیک ہے نا. زیارت ہے زیارت وارثہ. عرفاء نے اس زیارت کو ان اعمال میں لکھا ہے کہ جن اعمال کے ذریعے زمانے کے صاحب سے ملاقات کا امکان ہے. پریشان ہو گئے بھائی؟ ٹھیک ہے. تو زیارت وارثہ کی جو کیفیت ہے، اگر تو یہاں سے پڑھ رہے ہیں تو براہ راست زیارت کا آغاز کرو. اگر مولا نے توفیق دی ہے اپنے روزے پہ بلایا تو اب اس زیارت کا ایک پروٹوکول آ گیا. پہلے اذن دخول پڑھو. اذن دخول کیا ہے؟ جیسے کسی کے گھر جاتے ہیں تو ڈور بیل پہلے بجاتے ہو نہیں بجاتے؟ دستک کرتے ہو نہیں کرتے؟ بولو بھائی، کرتے ہو نا دستک. اچھا دستک کرنے کے بعد دروازہ کب کھلتا ہے؟ جب گھر میں کوئی ہوتا ہے. اب اس سے زیادہ قریب ہو گئے میں اور بات کوئی نہیں کر سکتا. یہی ہے اذن دخول کا مطلب. پہلے مولا سے اجازت لو اور پھر مولا کی بارگاہ میں جاؤ. اور کربلا جانے کا پروٹوکول میں شامل ہے یہ بات. دیکھو میں بتا دوں کیونکہ ابھی بہت سارے احباب ایسے ہوں گے جنہیں مولا نے سعادت دی کہ وہ ٹریول کریں گے 40 کے لیے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بات ذہن میں رہے اور اس بات کو محسوس کرنا. حکم ہے جس لباس میں ہو، شرط بس ایک ہے. دیکھو لباس کا نجس ہونا اور ہے، میلا ہونا اور ہے. تھوڑا سا ساتھ دو، نامعلوم سی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. نجس ہونا اور ہے، میلا ہونا اور ہے. ٹھیک ہے نا. لباس اگر میلا ہو، غبار ہو، اسی کیفیت میں جاؤ. اور یوں ہی براہ راست سلطان کربلا کے روزے پہ نہیں جانا. پہلے غازی کے دروازے پہ آؤ. تھوڑا سا ساتھ دے، میرا مقام فضائل پہ میں بات کر رہا ہوں. پہلے حضرت علمدار لشکر حسینی کے روزے پہ آؤ. پہلے غازی کو سلام کرو، پھر ابا عبداللہ کے روزے پہ لاؤ. اس لیے کہ عباس کے القاب میں سے ایک لقب ہے باب الحسین. یا صاحب عظمت، یا صاحب عظمت. غازی کے القاب میں ایک لقب ہے. آپ نے اتنا جوش و عقیدت سے غازی کا تذکرہ سنا تو اب ایک جملہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے. غازی کے القاب میں ہے ایک لقب باب الحسین، حسین تک جانے کا دروازہ. ارے عباس کا بابا وہ ہے جو نبی تک جانے کا دروازہ ہے. اچھا چلے آپ نے سن لیا تو ایک اور جملہ آگے بڑھ کے پیش کرتا ہوں. حضرت عباس کے میں نے 100 سے زیادہ لقب پڑھے ہیں. یعنی میرے بڑے تھوڑے سے متعلق کی بات کر رہا ہوں. 100 سے زیادہ القاب غازی کے میں نے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب غازی کی ہستی کیا ہے نہیں سنا، اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ شہ پائی نہیں جاتی.
میں بڑی پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، نہ سننا اس بات کی دلیل نہیں کہ شے پائی نہیں جاتی، اپنے متعلق کو پڑھیں، علماء سے سوال کیجئے، لیکن روک کے کہہ رہا ہوں جملہ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے، علماء کے امتحان کے لیے نہیں۔ جو پہنچ رہا ہے امام زمانہ راضی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں جانتے صاحب، نہیں جانتے تو اس کا نہ ہونے کا دلیل نہیں ہے کہ آپ نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا؟ غازی کی ہستی زمانہ کیا سمجھے کہ عباس کا، ابھی تو بات حسین پہ ہو رہی تھی، باب الحسین کو دنیا نہیں سمجھ پائی، اور غازی نے ایک خطبہ دیا، اس خطبے میں ایک فقرہ ارشاد فرمایا، سنو مجھے پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ انا لہ الباب والبواب، میں کون ہوں؟ ابو الفضل العباس علم بردار لشکر حسین ابن علی فرماتے ہیں دشمن کی فوج سے خطاب کرتے ہوئے، جانتے ہو مجھے میں کون ہوں؟ کہ میں حسین تک جانے کا دروازہ بھی ہوں اور حسین کے دروازے کا دربان بھی ہوں۔ یا صاحب، ارے ابھی بھی جو نہیں پہنچا اس کے لیے فقہ کہہ رہا ہوں، ذرا دقت کرنا، یعنی جس کا روضہ اللہ کرے پہنچا پاؤں، جس کا روضہ حسین کے روضے کے روبرو الگ سے سجایا جاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ حسین کے بارگاہ کے روبرو الگ سے لگائی جاتی ہے، الگ سے سجائی جاتی ہے، اسے عباس کہتے ہیں۔ ارے دنیا کیا سمجھے کہ حضرت کی منزلت کیا ہے؟ دنیا کیا پہچانے کہ چھوٹے حضرت کا مقام کیا ہے؟ دنیا کیا سوچ رہی ہے کہ عباس کدھر ہے؟ عباس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، جہاں حسین ہے پہلو میں وہی عباس ہے۔ دوستوں میں ابھی تو حضرت کی منزلت سمجھنا چاہتے ہو، چھوٹے حضرت کا مقام جاننا چاہتے ہو کہ چھوٹے حضرت کا مقام کیا ہے؟ حضرت علم بردار لشکر حسین ابن علی منزلت کیا ہے؟ اب لفظ کہہ رہا ہوں اللہ کرے پہنچا پاؤں۔ دیکھیے عربی میں، اردو میں ایک کے لیے واحد اور دو سے زیادہ کے لیے، ہاں جوانوں تم پہ پابندی نہیں بول رہی تھی، دو سے زیادہ کے لیے احسن الزمان، لیکن عربی میں واحد ایک کے لیے، تسنیہ احسن تم تسنیہ دو کے لیے، اور تین سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دو کے لیے تسنیہ کا صیغہ آتا ہے، یعنی ایک ایکسٹرا تسنیہ کا صیغہ آتا ہے دو کے لیے۔ اچھا، اب تسنیہ بنتا اس وقت ہے، تسنیہ بنتا اس وقت ہے جب مزاج ایک ہوتا ہے۔ حضرت علم بردار لشکر حسین ابن علی آپ کو اپنے روضے کا دیدار نصیب فرمائے۔ تسنیہ بنتا اس وقت ہے جب مزاج ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثال دیتا ہوں تاکہ سارے جوان میرے ساتھ سفر کریں۔ ظہر اور عشاء کو ملا کے میں کہوں مغربین، مانو گے؟ کم مزاج نہیں ایک ہے۔ عصر اور مغرب کو ملا کے کہوں ظہرین، مانو گے؟ نہیں، کیوں؟ مزاج ایک نہیں ہے۔ ظہر اور عصر ظہرین، مغرب و عشاء مغربین، کیونکہ ان دونوں نمازوں کے مزاج مغرب و عشاء کے ایک ہے۔ ظہر عصر کا مزاج ایک ہے، جو ابھی بھی اس دلیل سے قانع نہیں ہوا، اس کے لیے ایک جملہ اور کہتا ہوں، تسنیہ بنتا اس وقت ہے جب مزاج ایک ہوتا ہے، حسن حسین حسنین۔ حسنین یہاں تک ساتھ آگے ہو، تسنیہ بنتا اس وقت ہے جب مزاج ایک ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا، محبوب خدا نے فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین، یعنی قرآن و اہل بیت، جو مزاج قرآن کا وہی مزاج اہل بیت کا۔ تو اب ثابت ہو گیا کہ تسنیہ بنتا اس وقت ہے جب مزاج ایک ہوتا ہے۔ اب یہیں بیٹھے بیٹھے سفر کراتا ہوں، کربلا جب پہنچتے ہیں مولا کی توفیق کے ساتھ، جب کربلا کا سفر ہوتا ہے، ایک جانب سلطان کربلا کا روضہ آتا ہے، اس کے بالکل بغل لشکر حسین ابن علی کا روضہ آتا ہے، اس درمیان کے رستے کو کہتے ہیں بین الحرمین۔
حسین راضی رہے. ارے حضرت کی منزلت کیا سمجھے گا زمانہ؟ کچھ جا کے حسین کو سمجھنے چلے. حسین کی منزلت بہت بلند ہے. حسین کا عباس سمجھ نہیں آتا. ارے حسین کے عباس کی منزلت بہت بلند ہے. حسین کے انصار سمجھ نہیں آتے. خطابت نہیں کر رہا ہوں میں، دلیل رکھتا ہوں اپنے پاس. انصار حسین ابن علی سمجھ نہیں آئے دنیا کو. ارے چھوڑو، حسین کے ساتھیوں کی مقام بہت بلند ہے. زمانے کو حسین کا شہر سمجھ نہیں آیا. نہ زمانے کو آج تک کربلا سمجھ نہیں آئی. زمانہ کیا سمجھے گا کہ حسین کا شہر کیا ہے؟ ابھی سرچ کرو، رائٹ ناؤ ابھی سرچ کرو، زمین کربلا کی کیپیسٹی کیا ہے. ابھی احسن تم ابھی سرچ کرو، زمین کربلا کی کیپیسٹی کیا ہے. 14 سے 16 لاکھ کی کیپیسٹی رکھنے والی سرزمین پر یوم اربعین کم سے کم کتنے ہوتے ہیں؟ یوم اربعین کربلا کی سرزمین پہ کتنے ہوتے ہیں؟ اور مولا یہ بھی آپ کو کبھی سفر چلائے کہ آپ یوم اربعین کربلا کو فضا سے دیکھو. جب آپ کربلا کو فضا سے یوم اربعین دیکھو گے تو آپ کو کوئی بھی رکا ہوا نہیں نظر آئے گا، سب چلتے ہوئے دکھائی دیں گے. حسین کا شہر زمانے کو سمجھ نہیں آتا. حضرت کا چھوٹے حضرت کی بات آ گئی، آپ نے بڑے ذوق و عقیدت سے سنا، تو 2 جملے سن لیجیے اور یہیں پہ بات تمام کر دوں. سنیں گے آپ چھوٹے حضرت کی منزلت؟ ہاں زمانہ سمجھنے چلا عباس کو. اچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت کا تذکرہ ہو، حضرت کی والدہ کا ذکر نہ ہو؟ میں واپس آؤں گا ذکر عباس کی طرف، لیکن بات آ گئی ہے تو کہتا تھا. کیا اس میں گرامی کیا لقب ہے بی بی کا؟ احسن تو ام البنین. اب اتنے بچے اور جوان بیٹھے تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی ائمہ میں 12 اماموں میں آپ کے ایک امام ایسے ہیں کہ جن کی والدہ کا لقب ام البنین ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے فرش اعلیٰ پہ آنے کا نتیجہ. یہ مجلسیں آقا کی خدمت میں عرض ادب ہے. انسانیت پہ بہت بڑا احسان ہے یہ مجلس. کون سی امام ہے وہ؟ میرے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام زمان امام الرؤوف علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. امام کی والدہ کا لقب بھی ام البنین ہے، امام زامن. اچھا غازی کی والدہ کے بارے میں ایک جملہ کہا ایک عارف نے. واپس آ رہا ہوں ذکر عباس کو. اب وہ کہتے ہیں کہ سنو ام البنین یا صاحب زمان مجھے توفیق ہے. ام البنین سیدہ کی تسبیحوں میں سے ایک تسبیح کا نام ہے. یا صاحب زمان، یا صاحب زمان. اب میں پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں نہیں پہنچا پایا. ام البنین سیدہ کی تسبیحوں میں سے ایک تسبیح کا نام ہے. کیا نماز کے بعد جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں بی بی کی شہزادی کی جو تسبیح آپ پڑھتے ہیں اس کا پیٹرن کیا ہے، اس کا سیکوینس کیا ہے؟ پہلی بات جو آپ ذکر کرتے ہیں کیا ذکر کرتے ہیں؟ احسنتم اللہ اکبر. کتنی ٹائمز پڑھتے ہو اللہ اکبر؟ 34 بار اللہ اکبر کی تکرار کرتے ہو نا. تو اس عارف نے اپنے جملے کو آگے بڑھایا. وہ فرماتے ہیں جو تسبیح زہرا میں 34 بار اللہ اکبر ہے نا، در حقیقت ام البنین کے بیٹے عباس کی عمر کی طرف اشارہ ہے. در حقیقت یا صاحب، اس لیے میں نے عرض کیا حضرت کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات بھیجیں. کیا سمجھے گا کہ عباس کیا کہا؟ 34 برس کی حیات طیبہ ہے حضرت عباس کی. مقتل کو اگر دیکھو تو کہیں کسی نے 32 ایئرز 32 برس، کہیں کسی نے 34 برس، کہیں کسی نے 36 برس. بس یہ لکھا 34 برس کی حیات طیبہ میں آج تک فضائل کے گوشے اوبنڈ اوبنڈ کیا رہے ہیں. آج تک فضائل کے گوشے نکل کیا رہے ہیں، نئے نئے زاویے سے فضائل آ رہے ہیں. 34 برس کی حیات طیبہ ہے غازی. آل محمد نے تم سے کچھ نہیں چاہا، بس اتنا کہ واجب ادا کرو، حرام سے بچو. آل محمد نے کبھی تم سے کچھ نہیں چاہا. اگر کوئی اور کسی سے کوئی ڈیمانڈ کیا ہو تو بتائے مجھ کو.
بس اتنا کہ واجب ادا کرو، حرام سے بچو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، بس دو۔ کہا ایک سوال اور یہی بات رک جائے، سوال کرنا مقام فرضائل تو سنیے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ کون سا ایسا مقام ہے، یعنی وہ کون سا ایسا مقام تھا کہ جہاں پر نبی کی بیٹی نے عباس کو اپنا بیٹا کہا؟ سنیں گے جواب پیش کروں؟ مقام فضائل پر سننا نہیں تو باتیں رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کون سا ایسا مقام ہے؟ اب آئے 11 ہجری شہادت ہے بنت رسول، ٹھیک ہے، کب ہے شہادت؟ 11۔ 26 ہجری کو ہے، 26 ہجرہ میں ہے مولود حضرت عباس علمدار کا۔ 11 ہجری میں بی بی اس دنیا سے رخصت ہوئی، شہادت ہوئی۔ 26 ہجری میں ہے مولود حضرت علمبردار لشکر حسین ابن علی کا۔ اب مجھے بتاؤ، ظاہراً تو عباس موجود نہیں تھے، ہے نا؟ تو پھر ایسا کون سا موقع آ گیا کہ جہاں سیدہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا؟ کون سا ایسا موقع آیا کہ جہاں جناب زہرا نے عباس کو اپنا بیٹا کہا؟ سوال تو اپنی جگہ بھی ہے نا؟ بات واضح ہو گئی؟ کہ ایک روز محبوب خدا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا اے میری بیٹی، اچھا بی بی نے بابا کو دیکھا، سلام کیا، دزبوسی کی بابا کے چہرے سے اپنی آنکھوں کو منور کیا، کہا اے میری بیٹی، جب روز محشر ہوگا تو میں روز محشر مسند مقام محمود پہ جلوہ فکر ہوگا۔ توجہ رکھنا، مسند مقام محمود پہ جلوہ فکر ہوگا، اور اے میری بیٹی آپ روز محشر مسند مقام پہ تشریف فرما ہوگی۔ اے میری بیٹی آپ بتائیے کہ آپ اسباب شفاعت میں کیا پیش کریں گے؟ اب بنت رسول خدا نے فرمایا، اچھا بیوی نے یہ نہیں کہا کہ بابا کاش کے جملے کو پہنچا پاؤں، بابا میرے گھر شفاعت کرنے والوں کی کوئی کمی ہے؟ میرے 11 بیٹے ہیں اور 11 کے 11 امام ہیں، 11 کے 11 شافعی ہیں، میرا بابا محبوب خدا ہے، میرا شوہر ولی خدا ہے، ارے میں خود مالکہ تطہیر ہوں۔ شہزادی نے یہ نہیں فرمایا، اس مقام پر مقام فضائل پہ سن لینا، شہزادی نے اس مقام پر بس ایک فقرہ ارشاد فرمایا۔ جب نبی آخر زمان نے پوچھا کہ آپ اسباب شفاعت میں کیا پیش فرمائیں گی، تو بی بی نے فرمایا بابا میں اسباب شفاعت میں اپنے بیٹے عباس کے 2 بازو پیش کروں گی۔ نہ مقام فضائل پہ سنو، میں نے ایک جملہ کہنا ہے، اپنے بیٹے عباس کے 2 بازو پیش کروں گی۔ یعنی اب فقرہ کیا ہے کہ بابا مقام شفاعت پہ میرے بیٹے عباس کے 2 بازو کافی ہیں۔ ارے اس لفظ کو سمجھو، اس لفظ کو سمجھو، بابا میرے بیٹے عباس کے 2 بازو مقام شفاعت پہ کافی ہیں، نہیں پہنچا پایا ہوں۔ ارے کل کے کل عباس کی بات نہیں ہوئی، بازو عباس کافی ہے شفاعت کے لیے، اور اب آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، ان بازوؤں کا حد آج ہے پنجہ، ان بازوؤں کا حد آج ہے پنجہ۔ ارے اسی پنجے کی تو ہیبت ہے جو دنیا پہ چھائی ہوئی ہے، اسی پنجے کی تو ہیبت ہے جو دنیا پہ چھائی ہوئی ہے۔ ایک شاعر نے مصرع لکھا، اب مصرع لکھ کے اس نے قلم رکھ دیا کہ کہیں آقا کی خدمت میں بے ادبی نہ ہوگا، اس نے مصرع یہ لکھا کہ عاشور کے دن حسین بھی عباس کی پناہ میں تھے، ٹھیک ہے نا؟ اب رکھ دیا قلم گھبرا کے کہیں آقا کی خدمت میں بے ادبی نہ ہو، قلم رکھ دیا۔ خواب میں دیکھا سلطان کربلا آئے، کہ تو نے مصرع مکمل کیوں نہیں کیا؟ سر جھکا کے ادب سے کہنے لگا مولا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس خاطر کہ نہیں تو نے صحیح کہا کہ عاشور کے دن میں حسین بھی عباس کی پناہ میں تھا۔ اب عباس کی ہستی سمجھ نہ آئی تو حفا سمجھ کے لے گا نا، مولا نے پھر کبھی توفیق دی تو پھر آؤں گا اور پھر آگے ادامت دے دوں گا یہیں سے بات کو۔ لیکن یہ جملہ سنے آج کی حد تک تاریخ نے لکھا کیا کہ اس شاعر نے کہا مصرع رکھ کے، مصرع لکھ کے قلم رکھ دیا،
جب قلم رکھ دیا آقا آئے خواب میں، سلطان کربلا کہا تمہیں صحیح لکھا کہ روز عاشور میں بھی عباس کی پناہ میں تھا. ارے جملے کی تھا کو محسوس کرو، میں بھی عباس کی پناہ میں تھا. عباس کی ہستی سمجھ میں آئی. عزاداروں کی حفاظت عباس کا ذمہ، عزاداری کی حفاظت عباس کا ذمہ، ہدایتوں کی حفاظت عباس کا ذمہ، زائر کی حفاظت عباس کا ذمہ، زائرین کی حفاظت عباس کا ذمہ. ارے کتنی حفاظتیں ہیں جو عباس نے اپنے ذمے لے رکھی ہیں. اتنا ہاتھ رکھ کے کوئی کام نہیں کرتا جتنا بنا ہاتھوں کے عباس کا رہے. دیکھا ہے نا تہذیب جانتے ہو، جہاں امام باروں میں امام بارگاہوں میں ممبر رکھے ہوتے ہیں وہاں ممبر پر دو علم نصب ہوتے ہیں. ارے ذہن میں آ گیا یا نہیں آیا؟ ممبر پہ دو جانب دو علم نصب ہوتے ہیں. یعنی یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہ مجلس شیخ کی حفاظت کے لیے ممبر پر، مجلس شیخ کی حفاظت کے لیے ممبر پر دو علم نصب ہے عباس کے ہاتھوں کی طرح. اور کریں انشاءاللہ پڑھوں گا 28 تاریخ کو، میں 28 محرم کو بحریہ میں یہیں سے بات کو اگر ممکن ہوا تو اضافہ دے دوں گا. لیکن اس بات کو باور کریں کہ حضرت کی منزلت کیا ہے، چھوٹے حضرت کا مقام کیا ہے. دنیا کیا سمجھے کہ عباس کیا ہے. نماز بولی، اب یہ احباب تشریف فرمائے، نماز بولی تبرک میں ہم کو کیا دیں گے؟ سنیں گے تو سناؤ. نماز بولی تبرک میں ہم کو کیا دیں گے؟ نماز بولی تبرک میں ہم کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. نہیں پہنچا پایا ہوں پورے طرح. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے تو پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. تو شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی، شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی، حسین جون کو یوسف ابھی بنا دے. زمانہ سمجھے یہ کربلا کیا، کربلا یعنی عشق، کربلا یعنی نصاب. حسین کو ماننے کے لیے کسی مسلک کی قید نہیں، بس بندے کو انسان ہونا چاہیے. اللہ کی ہستی اور یہ زیارات، یہ دعائیں جتنی بھی آئیں، اس کے لیے زیارت کا عورت اور بات پھر نکل گئی کسی اور سمجھ سے. یہ آل محمد کا دیا ہوا بہت بڑا خزانہ ہے. آل محمد ہے، یہ دعائیں جو ہیں، یہ زیارات ہیں، بہت بڑا خزانہ. نہیں مجھ سے کہا گیا تو میں گریز کرنے بہت بڑا خدا ہے. میرے چوتھے امام جب واپس آئے رہائی آ کے مدینہ تو ممبر مولا کے پاس نہیں تھا. ایسا ہی ہے یہ تاریخ جانتے ہیں، محراب مولا کے پاس نہیں تھا. حجت خدا تو ہے میرا امام، کہ تو ممبر چھینے گا، محراب چھینے گا، تو ہم سے مصلی اور دعا تو نہیں چھین سکتا. میرے مولا نے مصلی پہ بیٹھ کے دعاؤں کا وہ مجموعہ تعلیم کیا کہ جسے آل محمد کا گھرانہ ضرور آل محمد کے نام سے یاد کرتا ہے. آپ کی معاشرے میں وہ کتاب صحیفہ سجادیہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے. تو میرے مولا نے دعاؤں کا مجموعہ تعلیم کیا. جوانوں کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، صحیفہ کھولو، صحیفہ سجادیہ کھولو، اپنی مشکل سے مربوط دعا کی تلاوت کرو. بحق مولانا سید سجاد پروردگار تمہارے مسائل کو حل کرے گا. یعنی کہنا چاہتا ہوں مولا نے دعاؤں کا وہ مجموعہ تعلیم کیا جسے صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں. آج کی مجلس کا آخری جملہ مقام فضائل پہ کہہ رہا ہوں اور پھر مسائل کی طرف آؤں گا، جسے صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر سنبھال سکتے ہو تو سنبھال لینا. جتنے بھی صحیفے ہیں وہ سارے کے سارے عرش سے فرش پہ آئے ہیں. واحد سجاد کا صحیفہ ہے جو فرش سے عرش پہ گیا ہے. جو فرش سے عرش پہ گیا ہے.
فرش عرش پہ ہی جانا تھا. سمجھانے کے لیے جوان دوستوں کو کہتا ہوں فرش عرش پہ ہی جانا تھا، اس لیے کہ دعا زمین سے اوپر جاتی ہے. سجاد میرے مولا تاریخ یہ لکھتی ہے، مجھ سے کہا گیا کہ امام کے مسائل بیان کر دوں. اس کے مسائل کہ جو 40 برس بروایت دیگر 35 برس ہوئے. ہائے کر کے رونے والوں، مادر سادات آپ سے راضی رہے. تاریخ میں لکھا کہ ایک عیسائی تھا، اس کے پاس زیادہ سفر ختم ہو گیا اور چاہتا واپس لوٹے. جس کو سمجھ میں آئے نا بخل نہیں کرنا. تو اس نے یہ طے کیا کہ ہرن کو شکار کرتا. شام میں حاکم کو تو فتن پیش کرے گا تو حاکم خوش ہو کے اس کو کچھ دے دے گا تو اس کا زیادہ سفر مول گیا. اس کی ایک بیوی تھی، ایک بیٹی تھی. علامہ مجلسی نے اس واقعے کو لکھا. تو اس نے ایک ہرن شکار کیا. اللہ کرے میں دیکھو کربلا سن کے نہ گزرا، کربلا محسوس کرو. کربلا کا تعلق سن کے گزرنے سے نہیں. کہا کہ ہرن شکار کر کے چلا. ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں ہرن آگے نہیں بڑھتا تھا، رک گیا. بہت اس نے آگے بڑھانے کی کوشش کی. جانتے ہو مقام کون سا تھا؟ وہ زندان شام کا مقام تھا. مادر سادات آپ سے راضی رہے. اس ہرن نے فصیح زبان میں میرے مولا کو سلام کیا. السلام علیک یا رسول اللہ، اور کچھ کلام کرنا. میرے مولا نے جواب دیا اور اس کا کلام سنا. تو عیسائی جو تھا وہ حیرت زدہ. اس نے چھوڑ دیا جو رسی اس کے ہاتھ میں تھی. میرے امام نے کہا کہ تو اس کو آزاد کر دے. تو کہنے لگا میں آزاد تو کرتا ہوں، لیکن یہ کیا آپ کو کہہ رہی ہے اور یہ عربی میں آپ کو کیا، کس انداز سے آپ سے فصیح زبان میں بات کر رہی ہے، یہ ماجرا کیا ہے، آپ کون ہیں؟ میرے امام نے کہا یہ مجھ سے کہہ رہی تھی مولا دامن کوہ کے پیچھے، پہاڑ کے چوٹی کے پیچھے میرا بچہ بھوکا ہے. ہائے کر کے رونے والوں، حسین کی ماں تم سے راضی رہے. تو مولا بس اتنی مہلت دلا دو، بچے کو دودھ پلا کے آ جاؤ. اس عیسائی نے کہا کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں، لیکن آپ کون ہیں اور یہ ماجرا کیا ہے؟ تو میرے امام نے فرمایا کہ سنو، تم نے مسلمانوں کے رسول کا نام سنا ہے؟ کہاں میں نے نام سنا ہے؟ کہ میں اسی رسول کا نواسا ہوں. ارے یہ جملہ سننا تھا. وہ عیسائی شام میں گھر گھر گیا اور گھر گھر جا کے کہنے لگا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے رسول کا نواسا زندہ میں قید ہے. عزیزانو حاکم کو خبر ہوئی، حاکم نے اسے قتل کروا دیا اور اس کو کہیں دفنا دیا. بس سن لو، اس کی بیوی اور بیٹی کو خبر ہوئی، جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ ڈھونڈ کے کسی قیدی کے سبب اس کا شوہر اس سے چھین لیا. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلی اور زندان کے قریب پہنچ اور کہنے لگی کہ میرا ایک ہی سہارا تھا جو آپ کی سبب ہم سے چھین لیا گیا. سننا، باعجاز امامت میرا امام اس مقام پہ آیا جہاں اسے دفنایا گیا تھا، اس عیسائی کو یہاں پر دفنایا گیا تھا قتل کے بعد. امام نے اس کی قبر پہ ہاتھ رکھا، کہا اٹھا اللہ کے حکم سے. وہ قبر سے اٹھا، میرے مولا کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا سید سجاد اپنا کلمہ پڑھاؤ. جب وہ زندہ ہو گیا نا
تو اس کی بیوی اور بیٹی کی طرف میرے چوتھے امام متوجہ ہوئے اور ایک جملہ کہا. اس جملے کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ سنایا. کہا سنو, ہم سہارے چھینا نہیں کرتے, ہم سہارے عطا کرتے ہیں. ہائے کر کے رونے والوں, یہ میرا چوتھا امام ہے. خدا جانے کہیں کتنے تازیانے مارے گئے ہیں. عزیزانو صرف تازیانوں پہ بات رکی نہیں, جن کا جی نہیں بڑھتا تھا وہ پتھر مارتے تھے. جس کو سمجھ میں آتا ہے صرف پتھر نہیں, میں روایات کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کہیں سے کھولتا ہوا پانی پھینکا جاتا تھا, کہیں سے گرم انگارے پھینکے جاتے تھے. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ایک منزل ایسی آئی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں تو کوئی بخل نہ کرے رونے میں. بس جملہ آخری کہہ کے چھوڑنے لگا. انگارے میرے امام کے امامے میں گرے. علی کی پاک بیٹی آپ سب کو اپنے روزے کا دیدار نصیب فرمائے. میرے مولا کا امامہ جلنے لگا. اللہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی. تاریخ میں لکھتی ہے کہ ایک ضعیف شخص آیا. میں جانتا ہوں جب سے محرم کا چاند ہوا تب سے رو رہے ہو, روتے روتے تھک گئے ہو گئے نا. اس ضعیف شخص نے مولا کے امامے سے انگارہ نکالا, جس کو سمجھ میں آتا. انگارہ نکال چکا, کہنے لگا ایک قیدی تم کون ہو؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میرے مولا نے آیات قرآنی سے جواب دیا. مقتل کا یہ وہ مقام. اسے سوال کیا ایک قیدی تم کون ہو؟ میرے امام نے نگاہیں جھکائی ہوئی تھی, فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ جو آنے والا ضعیف تھا نا وہ گھبرا گیا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا یہ قیدی یہ آیت تو پنجتن کے لیے آئی تھی, خدا تمہاری ہائے و سلامت رکھے. کہ یہ آیت تو پنجتن کے لیے آئی تھی. اللہ تعالیٰ گھبرا کے کہنے لگا تمہیں ہم نے پنجتن کا واسطہ بتلا دو, تم کون ہو؟ میرے امام نے دوسری آیت پڑھی فَقُلْ تَعْلَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. کہنے لگا یہ آیت پنجتن کے لیے آئی تھی, تمہیں ہم نے پنجتن کا واسطہ بتلا دو, تم کون ہو؟ میرے مولا نے تیسری آیت پڑھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ان کے حق مصطفیٰ کی قسم بتلا دے تو کون ہے؟ میرے امام نے نظروں کو جھکایا, سینے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا اللہ کی قسم ہم ہی آل محمد ہے. اگر حوصلہ ہے تو سن لینا, کیسے ہی میرے مولا نے فرمایا نا ہم آل محمد ہے, اس ضعیف نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا مولا اگر آپ آل محمد ہے یہ بیویاں کون ہے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. سمجھئے رہا یہ آنے والی مستورات یہ بیویاں کون ہیں جو بے گداوا اونٹوں پر ہیں. کہنے لگا فرزند رسول میں اتنا کر دے کہ میں آپ کی سواری کے سامنے لیٹ جاؤں اور یہ سواریاں میرے اوپر سے گزر جائے, میرا جسم پامال ہو جائے. میرے مولا نے پوچھا یہ کیوں چاہتا ہے؟ کہنے لگا رو کے کہ جب میں اللہ کے نبی سے ملاقات کروں گا تو کم سے کم یہ تو کہہ سکوں گا کہ یا رسول اللہ میں نے دنیا میں گناہ کیے لیکن یہ نہ کیا. تیری بیٹیوں کو بھرے بازار میں بے مقلا و چادر دیکھا. عزاداروں نے آخری جملہ سنے, مجلس ہو گئی کہ کیا ہو گیا؟ تاریخ کہتی ہے یہ قافلہ واپس مدینے پہنچا. میرے مولا امام سجاد کی شہادت کے عنوان سے یہ فرض تھا, مجھ سے کہا گیا کہ مولا سید سجاد کے مسائل. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, درمیان سے تمام باتیں چھوڑ جائیں. آپ نے گریہ کیا, مجلس ہو گئی. بشیر ندا دیتا تھا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. حضرت محمد حنفیہ نے بھی یہ اعلان سنا, غلاموں کے سہارے چلتے ہوئے آئے. میرے امام نے چچا کو آتے دیکھا, نگاہیں اٹھائی, سلام کیا. چچا جان میرا سلام قبول کرو. جناب محمد حنفیہ نے نگاہ اٹھائی اور فرمایا کہ ضعیف شخص اپنے سن کا خیال کر, بخل نہ کرو. میرے مولا نے فرمایا چچا جان آپ بھی نہ پہچان پائے. جناب محمد حنفیہ نے لہجہ پہچانا,
جیسے ہی لہجہ سمجھ میں آیا غلاموں کا سہارا چھوڑا، تیزی سے سید سجاد کے قریب آئے، اپنے بازوؤں کو حلقے میں سید سجاد کو لیا۔ اللہ تاریخ یہ لکھتی ہے جیسے ہی جناب محمد حنفیہ کہا سید سجاد کی پشت پہ لگا، میرے بالا کی چیخ نکلی، محمد نے تڑپ کے چھوڑ دیا، بیٹا کیا ہوا؟ کہا جدان پشت پہ کوئی لگا ایسی نہیں بچی جہاں سجاد نے تازیانہ نہ کھایا۔ اللہم لنبر ظالمین سلام حق محمد وعلى محمد وآخر تابعين وذلك وسيعلم الذين ظلموا ويوم القيامة ينقلبون۔ پالنے والے آپ کی بارگاہ میں واسطہ محمد آل محمد کا، حاضرین و بانیان کی حاجات شریعہ کو پورا فرمائے۔ پالنے والے آپ کی بارگاہ میں واسطہ محمد آل محمد کا، جو بیمار ہیں بحق مولانا سید سجاد ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ۔ پالنے والے اس گھر میں اپنی رحمت و برکتوں کا رجوع، پالنے والے ہم سب کو سیرت مولا کو چلنے کی توفیق رہے، پالنے والے مرنے سے پہلے روزہ حسین کا دیدار نصیب، پالنے والے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب، پالنے والے وطن عزیز کی حفاظت فرما، پالنے والے علماء حق کے سائے کو سر و قطاع مدائم فرما۔ روایت کا جملہ ہے، زمانے کے امام فرماتے ہیں جب بھی میرے ظہور کی تعجیل کی دعا کرنا، میرے اور آپ کے صاحب فرماتے ہیں جب بھی میرے ظہور کی تعجیل کی دعا کرنا، شام والی بی بی کا واسطہ دینا۔ آؤ آج جمعہ ہے، چلو جمعہ ہے، مل کے واسطہ پالنے والے آپ کی بارگاہ میں علی کی علی بیٹی کا واسطہ، اس بی بی کا واسطہ کہ جب کربلا میں ہر پردیدار نے اپنے آپ کو رہائی کے بعد غریب زہرا کی قبر پہ گرایا ہوا تھا، علی کی بیٹی جب کچھ دیر بعد بھائی کی قبر سے اٹھی تو داہنے بائیں دیکھا سید سجاد دکھائی نہیں دی، کچھ قدم آگے بڑھی دیکھا دور فرار کے کنارے ایک چھوٹی سی قبر تھی، جس کو سمجھ میں آتا علی کی بیٹی اس قبر کی جانب آئی، سید سجاد سے پوچھا بیٹا سجاد یہ کس کی قبر ہے؟ مولا نے پھوپھی کی آواز سنی، تڑپ کے قبر سے اٹھ گئے، کبھی قبر کو دیکھا کبھی پھوپھی کو دیکھا، سجاد بیٹا یہ کس کی قبر ہے؟ پھوپھی اماں یہ چچا عباس کی قبر ہے۔ علی کی بیٹی نے قبر دیکھی، اپنے آپ کو بھائی کی قبر پہ گرایا اور کہا سجاد میرے عباس کا قد تو بڑا طویل تھا، یہ قبر چھوٹی کیسے ہو گئی؟ پالنے والے اس بیوی کا واسطہ دیتے ہیں یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل، ہم سب کو صاحب کی معرفت نصیب فرما، صاحب کے آوان و انصار میں شمار فرما، اپنی آنکھوں سے مولا کا دیدار نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا حافظا وقائدا وناصرا وذليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم يا حسين.